ہم خبر ہے کہ اسلام آباد اور گردنواہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ایبٹ آباد اور مالاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 6.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان کا بارڈر تھا۔ زلزلے کی گہرائی 60 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کے جھٹکے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایبٹ آباد اور مالاکنڈ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اویس عباسی سے تفصیل لیں گے۔ اویس، خدا نخواستہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ جی بالکل، ابھی تک کوئی نقصان کی خبر ہمیں نہیں آئی، لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ زلزلے کے جھٹکے نہ صرف پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں محسوس کیے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چائنا اور انڈیا میں بھی جو ہے یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بہت بڑے ایریے کو اس زلزلے نے کور کیا تھا اور اس کا جو مرکز تھا وہ تاجکستان کا بارڈر تھا اور گہرائی 60 کلومیٹر تھی۔ تاہم ابھی تک جو ہے پاکستان سمیت دنیا سے ابھی تک کوئی بھی ایسی خدا نخواستہ اطلاع نہیں ہے کسی نقصان کے حوالے سے، لیکن اس زلزلے کا جو ڈایا میٹر تھا وہ بہت بڑا رقبہ تھا۔ جی اچھا، پنجاب کے کن اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے؟ جی ویسے اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، جن میں بالائی علاقہ جات آ گئے، راولپنڈی، اسلام آباد میں زلزلوں کی جھٹکوں کی شدت ابھی تک ابتدائی اطلاعات کے مطابق زیادہ تر۔ اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد، مالاکنڈ، مانسیرا ڈویژن کے جو علاقے ہیں جو کہ پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ بھی زلزلوں کی شدت کافی زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کشمیر اور اس ملکہ جو علاقے ہیں، ان میں جو ہے پاکستان کے کانٹیکس میں بات کی جائے ان علاقوں کے اندر جو ہے 6.2 شدت کا زلزلہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں چائنا اور انڈیا بھی شامل ہے جن علاقوں میں یہ زلزلے محسوس کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ شکریہ آپ کا۔ بارکھان میں کنویں سے ملنے والی لاشوں کا معاملہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خان محمد مری کے مزید 2 بیٹوں کو بازیاب کرا لیا ہے۔ بازیاب ہونے والوں میں 11 سالہ ستار اور 15 سالہ غفار شامل ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران رات گئے تک ماں، بیٹی سمیت 6 افراد کو بازیاب کرایا گیا ہے۔ آپریشن بارکھان، دکی اور کوہلو کے مختلف علاقوں میں کیے گئے ہیں۔ اس بارے مزید بتائیں گے عرفان سعید۔ عرفان، اپڈیٹ کیجیے اس آپریشن بارے۔ جی بالکل، بارکھان میں کنویں سے ملنے والی 3 لاشوں کے معاملے کے بعد رات گئے تک جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے کوہلو، بارکھان اور دیگر ملکہ علاقوں میں، جس میں بتایا گیا کہ اب تک خان محمد مری کے جو مزید 2 بیٹوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے رات گئے جو آپریشن ہوا تھا اس میں اس کی اہلیہ 45 سالہ گران ناز اور اس کے 18 سالہ بیٹی فرزانہ اور ایک بیٹا 12 سالہ عمران، اس کو بازیاب کرایا گیا تھا، جبکہ دکی سے اس کے ایک اور بیٹے 19 سالہ عبد المجید کو بازیاب کرایا گیا تھا۔ اس طرح اب تک 6 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ 2 کے بارے میں اب تک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں بھی آپریشن کیے جا رہے ہیں مختلف ایریاز میں۔ بتایا جا رہا تھا کہ جو 3 لاشیں یہاں پر کوئٹہ میں تھی، اس میں ایک جو خاتون، اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ اس خاتون کی ہے 45 سالہ، جو جس کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس کا الزام لگایا گیا تھا سردار عبد الرحمان کھیتران پر کہ ان کی قید میں تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن رات گئے جب اس کا آپریشن کیا، پوسٹ مارٹم کیا گیا، تو اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ نامعلوم 17 سالہ لڑکی کی لاش ہے، جس کا پوسٹ مارٹم میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی اور زیادتی کرنے کے بعد اسے 3 گولیاں ماری گئی ہیں۔ گولیاں مارنے کے بعد اس کی لاش کو مسح کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ کہانی نے نیا رخ اختیار کیا، جس کے بعد رات گئے تک لیویز فورس اور دیگر فورسز نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے اور اب تک 6 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ جی 6 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج۔ یونیورسٹی روڈ، پرانی سبزی منڈی کے قریب اور خداداد کالونی میں علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین کا سڑک پر ٹائر جلا کر احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کی جانب سے 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ احتجاج کے باعث جیل چورنگی سے حسن اسکوائر آنے والی سڑک ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مظاہرے کے باعث طارق روڈ سے خداداد کالونی آنے والی سڑک بند ہے۔ پشاور میں رات گئے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے دفتر کھل گئے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ 5 سے زائد افراد کے اکٹھے ہونے پر پابندی عائد ہے۔ خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ دفعہ 144 کا اطلاق اگلے 5 دن تک ہوگا۔
امن و امان کی صورتحال میں 5 سے زائد افراد کی جمع ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر بینکنگ کورٹ کے فیصلے نہ سنانے بارے حکم میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے میڈیکل رپورٹس عدالت میں پیش کی۔ کہا کہ عمران خان عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ پروسیکیوشن کا کیس بس اتنا ہے کہ عمران خان جلدی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمران خان کو 28 فروری یا 3 مارچ تک کا وقت مل جائے تو کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا۔ پبلک پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے موقف اپنایا کہ عمران خان کی پیش کردہ رپورٹس ان کے اپنے ہسپتال کی ہیں۔ بینکنگ کورٹ کو میڈیکل بورڈ بنانے کے لیے درخواست دی ہے۔ میڈیکل بورڈ تعین کرے گا کہ عمران خان چلنے پھرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور دوگل نے کہا کہ عمران خان ایک کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، اس عدالت میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وزیر آباد واقعے کے بعد کوئی سرکاری میڈیکل بورڈ بھی نہیں بنایا گیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پبلک پروسیکیوٹر کو مخاطب کر کے ریمارکس دیے کہ بینکنگ کورٹ نے 7 بار حاضری سے استثناء دیا، اب وہ میڈیکل گراؤنڈز پر 1 تاریخ مانگ رہے ہیں، اگر پھر بھی پیش نہیں ہوتے تو آپ عدالت آ جائیں۔ عدالت نے عمران خان کو 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی۔ اقتصادی و تجارتی تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے مشکل معاشی صورتحال میں حکومتی پالیسیوں سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا حکومت پاکستان معاشی استحکام کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، مالی نظم و ضبط کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات کے مزید فروغ کے خواہش مند ہے۔ اس موقع پر امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ معیشت اور تجارت کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو مشکل معاشی صورتحال میں حکومتی پالیسیوں سے آگاہ کیا۔ کراچی کے علاقے لیبر اسکوائر میں قائم سرکاری اسکول میں غیر قانونی کینٹین قائم کی گئی ہے۔ اسکول کو رکشہ چلانے والوں نے اپنا اڈا بنا لیا ہے۔ اسکول کی کھنڈر نما عمارت بجلی، پانی جیسی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے۔ احسن چانڈیو کی رپورٹ۔ کراچی میں ایک ایسا سرکاری اسکول ہے جہاں داخل ہوتے ہی چاروں طرف مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں۔ گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز اسکول لیبر اسکوائر میں غیر قانونی طور پر کینٹین قائم کی گئی ہے، جبکہ باہر کے لوگوں نے اپنے رکشہ کھڑے کرنے کی جگہ بنا دی ہے۔ اسکول کی عمارت کھنڈر ہو چکی ہے۔ اسکول میں نہ تو بجلی ہے اور نہ ہی پینے کا صاف پانی۔ طلبہ و طالبات کہتے ہیں انہیں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اسکول میں ڈیسک وغیرہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کولر سے بچے پانی پیتے ہیں، ڈیسک ٹوٹی ہوئی ہیں، باہر کے لوگ اندر آتے ہیں۔ پہلے تو ہمارے اسکول میں یہ پنکھے نہیں ہے، گرمی کی وجہ سے بچے تھوڑا پڑھ نہیں سکتے، اور ادھر نہ کمپیوٹر لیب ہے نہ کچھ ہے، اور نہ لائبریری کی بھی ضرورت ہے، اور پلے گراؤنڈ بھی نہیں ہے ہمارے اسکول میں۔ عمارت کی حالت خراب ہے، اس کے بعد پلے گراؤنڈ نہیں ہے ہمارا، یہ صفائی کے انتظامات خراب ہیں، ڈیسک وغیرہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ بوائز اینڈ گرلز سیکنڈری اسکول لیبر اسکوائر علاقے کا واحد اور بڑا اسکول ہے، جہاں 700 سے زائد طالب علم زیر تعلیم ہیں۔ ایسے میں اسکول کو نظر انداز کرنا تعلیم دشمنی کے مترادف ہے۔ اسکول ٹیچر نے بھی محکمہ تعلیم کے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ خودارا اسکول میں بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں۔ ڈیسکوں کی کمی ہے، اور اوپر سے آپ نے جیسے وزٹ کیا کہ لائٹ اور وائرنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ پنکھے باقاعدہ پراپر جو ہے سالوں سے چل رہے ہیں وہی پنکھے، تو وہ اس میں سے بھی کچھ دے دلا کے کچھ اپنے جیبوں سے کچھ خرچ کرا کے کچھ صحیح کر لیتے ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے سب ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا۔ سیکرٹری تعلیم سندھ کے تعلیمی اداروں میں بہتری کے دعوے صرف باتوں کی حد تک محدود نظر آتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کا 300 ارب سے زائد کا بجٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اس سرکاری اسکول کی خستہ حالی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیمرامین مسرور خان کے ساتھ احسن چانڈیو، دنیا نیوز، کراچی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے سعودی حکومت اور عوام کے لیے پاکستان کی پارلیمان اور عوام کی جانب سے مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ خوشگوار برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں سماجی اور معاشی ترقی کے لیے ہمیشہ فراخ دلانہ مدد کی۔
پاکستان تمام تصفیہ طلب معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے اسپیکر کے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر نیک خواہشات کے اظہار کا خیر مقدم کیا۔